قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ مدرسہ قاسمیہ خادم العلوم حسن آباد کے اس تاریخ ساز اجلاس سے میں بات کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، قرآن یہ وہ کتاب ہے اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ اس سے زائد پڑھی جانے والی کوئی اور کتاب نہیں۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اور ہم انصاف کے ساتھ تجزیہ کر کے اور بتائیے اس دھرتی میں قرآن کے علاوہ کون سی کتاب ہے جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس روئے زمین میں؟ قرآن کریم مکاتب کے اندر پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی میں مکاتب سے ہٹ کر کے بات کرتا ہوں، ابھی میں مکاتب اور مدارس سے ہٹ کر بات کرتا ہوں۔ مکاتب اور مدارس سے ہٹ کر کے آئیے دنیا کے اس خطے میں جاتے ہیں، دنیا کے اس سرے میں جاتے ہیں جہاں سب سے پہلے صبح طلوع صبح صادق ہوتی ہے، جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، وہ دنیا کا آخری خطہ، وہ دنیا کا حصہ جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے آسٹریلیا سے آگے بڑھئے انڈونیشیا، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، وہاں سے آگے بڑھئے برما، وہاں سے آگے بڑھئے بنگلہ دیش، وہاں سے آگے بڑھئے ہندوستان سے آگے بڑھئے پاکستان سے آگے بڑھئے افغانستان، اور یہاں سے بڑھتے چلے جائیے اور اس دریا کے اس سرے پر پہنچئے جس کو بحر اٹلانٹک کہا جاتا ہے، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پہ سب سے پہلے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہ آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا میں سورج طلوع ہوا، صبح صادق ہوئی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر۔ وہاں کا مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وہ 2 رکعت سنت پڑھتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے تو ثنا کے بعد وہ کیا پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد وہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ سورت ملاتا ہے، سورت قرآن ہے۔ پھر 2 رکعت سنت کے بعد وہ فرض پڑھتا ہے، فرض 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ فرض 2 رکعت نماز میں بھی ثنا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر سورت ملاتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ فجر کی نماز آسٹریلیا سے شروع ہوئی اور وہاں سے ان ممالک جن کا میں نے ذکر کیا ان بر اعظم سے ہوتے ہوئے وہ فجر کی نماز آسٹریلیا سے ہوتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے جب بحر اٹلانٹک تک پہنچی تو آسٹریلیا میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ ادھر فجر کی نماز وہاں پہنچی، اب ادھر ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر سے آگے عصر، پھر عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء۔ پتہ یہ چلا 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لمحے کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں قرآن کی تلاوت رکی، نہ اذان رکی، نہ نماز رکی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ اذان رکی، نہ نماز رکی، نہ قرآن کریم کی تلاوت رکی۔ قرآن پتہ یہ چلا چونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نے اپنی اس کتاب ہدایت کا نام قرآن کریم اس لیے رکھا۔ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اس روئے زمین پہ، اس دھرتی پہ اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کی تلاوت ہوگی، اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کو پڑھا جائے گا تو وہ کتاب قرآن کریم۔ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آگے اس تفسیر کو تھوڑی سی میں آگے لے کر کے جاؤں، میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں مختصر یہ ہے، پیارے آقا مختصر یہ ہے کہ قرآن کریم اس روئے زمین پہ سب سے زائد پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ہم سب کے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور غار ہرا میں بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اولین وحی سے جب آپ سرفراز ہوتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوتی ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے نزول کے بعد آپ عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، اب محمد بن عبداللہ سے اوپر محمد الرسول
اللہ کے مقام پر جب فائز ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک کے بتدریج تنزیلاً تدریج کے ساتھ قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا ادھر نزول ہوتا ہے، ادھر اللہ کے حبیب کاتب وحی سے، کاتبان وحی سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سنو یہ آیت یہاں پر نازل ہوئی، اس آیت کو اس صورت میں رکھو، اس آیت کو اس صورت میں، اس آیت کے بعد یاد کرو، اس آیت کو اس صورت میں، اس آیت کے بعد یاد کرو۔ ادھر 23 سال میں قرآن کا نزول